کی بھی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، اور یہ آیتیں ایک نصیحت ہیں ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ درمیان میں 2 ہفتے کا گیپ ہو گیا ہے، اس لیے سلسلہ بیان منقطع ہو گیا۔ ایک بار تو عید الاضحیٰ کا پروگرام رہا اور ایک بار سوالات و جوابات کا پروگرام تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ نور ہے، یعنی اس میں معاشرتی ہدایات ہیں، گھر میں گھر بار میں ہم کس طرح سے رہیں، اپنے گھر آنگنوں میں اور مرد اور عورت کے درمیان میں جو صحیح رشتے ہونے چاہیے وہ کیا ہیں، یہ بیان کیے گئے ہیں اس صورت کے اندر، اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس سے پچھلی آیات میں دراصل پردے کے احکامات تھے، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے پردے کی حدود کیا ہیں۔ وہ پوری تفصیل سے آپ کے سامنے وہ بات آ چکی ہے اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ سارے راستے جن سے اسلامی معاشرے کے اندر بدکرداری پھیل سکتی ہے یا نگاہیں ناپاک ہو سکتی ہیں یا جذبات آلودہ ہو سکتے ہیں، ان سب راستوں کو اللہ تعالی نے بند فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، کسی خالی گھر میں اس طرح سے نہ گھسو، سلام کر کے جاؤ، اور مرد جو ہے اپنی نگاہیں بچائیں اور عورتیں بھی اپنی نگاہیں بچائیں اور اپنے سنگار کو ظاہر نہ کریں اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈالے رکھیں۔ یہ سب کچھ احکامات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ وہ بچے جو ابھی جنسی اسرار سے واقف نہیں ہیں، ان کے سامنے ضرور اپنی زینت ظاہر کریں، لیکن یہ کہ جو بچے باشعور ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کے سامنے وہ احتیاط رکھیں، اور پیروں میں اگر کوئی زیور ہے یا سنگھار ہے تو زور سے نہ ماریں تاکہ کسی کو دکھائی نہ۔ یہ سارے احکامات ہیں ایک عورت کے لیے، مسلم عورت کے لیے سنگھار کی حدود کیا ہیں، اور مسلم بچوں کے لیے یہ سب احکامات آپ کے سامنے آئے تھے، ان کی پوری تشریح بھی ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ آج کی آیت جو ہے اس میں جیسے کہ آپ نے ترجمہ سنا، جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کی شادی کر دیا کرو، وانکحوا الایام منکم۔ شادی اگر ہو جائے جلد نوجوانوں کی تو بد نگاہی اور بد نظری کے بہت سے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو بند کر دیجیے، پرابلم ہو رہا ہے۔ اسلام میں نکاح کے لیے بہت زیادہ، اس لیے کہ نکاح ہی اصل میں، نکاح میں جو دیری ہوتی ہے اسی سے نوجوانوں کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ گھٹتے ہیں اور پھر وہ غلط راہ پکڑتے ہیں۔ اس لیے جلد نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، بچی ہو یا بچہ، اس کا نکاح جلد از جلد کر دینا چاہیے۔ تو یہ گویا ایک تدبیر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر کہ سب تو تھے کہ دروازوں میں نہ جاؤ، جہاں کو نہیں ہٹ کے کھڑے ہو، اجازت لے کے جاؤ، اور یہ کہ عورتوں کے لیے پردے کی حدود، پلو ڈال کے رکھیں، آپ سامنے گھونگھٹ ڈال کے رکھیں یا گریبانوں پر دوپٹے ڈال کے رکھیں۔ یہ سارے احکامات اسی لیے تھے۔ اسی کا سلسلہ ہے یہ کہ نوجوانوں کے نکاح جلدی کر دیا کرو، وانکحوا الایام منکم، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ نکاح کو اسلام میں دراصل ایک معاشرتی، بلکہ اسلام نے تو پوری زندگی کو کوئی خالی دنیاوی چیز نہیں بلکہ صرف دین کا موضوع بنا کے پیش کیا ہے۔ اس لیے خطبہ نکاح آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح قرآن کریم کی آیات سے مرتب کیا گیا ہے۔ وہ دونوں مرد و عورت، بچہ اور بچی جو آپس میں منسوب ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کی چھاؤں میں ہوتے ہیں۔ تو گویا نکاح اسلام کے نزدیک ایک مقدس دینی عمل ہے۔ اسی کو حضور نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ النکاح نصف الایمان، یہ ایمان کا، دین کا آدھا حصہ ہے۔ آدھا حصہ اس معنی کر ہے کہ آدمی جب دنیا سے بے فکر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا باقی آدھا دل دین کی طرف اور اللہ کی طرف بھی لگ سکتا ہے، اور جو نگاہیں بھٹکتی رہیں اور منتشر رہیں تو آدمی اپنے ذہن و دل کو کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا اللہ کے لیے۔ تو آدھا دین اس طرح سے مکمل ہو جاتا ہے کہ شیطان کے حملوں سے نجات مل جاتی ہے، اور اس کے بعد اپنے ہم دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے
ایک راہ پا سکتے ہیں، ایک وقت ہمیں مل سکتا ہے، اسی لیے زبردست ترغیب دی گئی۔ نکاح گھر بھی بناتا ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلام کا پورا زور اس پر ہے کہ گھر کو مضبوط کیا جائے، میاں بیوی کے تعلقات کو مستحکم کیا جائے، ان کو مخلصانہ اور پاکیزہ بنایا جائے۔ اسلام کا پورا زور اس کے اوپر ہے، اس بات کے اوپر اس نے پوری توجہ دی ہے کہ اس تعلق کو زیادہ زیادہ مضبوط کیا جائے۔ اگر آدمی اب باہر کی عورتوں کو جھانکے گا یا باہر کی چیزوں کو دیکھے گا تو ظاہر ہے کہ اب یا عورت تو اس سے ظاہر ہے کہ آپسی ان کے جو رشتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے آپسی کشش ہے، وہ کم ہو جائے گی اس میں۔ اس لیے یہ ساری باہر کی جو رکاوٹیں تھیں وہ اسی لیے تھیں کہ گھر کے اندر کشش بڑھے، آدمی تھکا ہارا آئے، اپنے گھر میں آرام لینے کے لیے آدمی آتا ہے تو گھر اس کے لیے ایک گھونسلہ ہو، اس کے لیے سکون ہو، یہ مقصد ہے۔ تو اس لیے نکاح کو اسلام نے جو ہے بنیادی اہمیت دی، اور سفاح کو یعنی بدکرداری کو انتہائی بڑا جرم قرار دیا، چونکہ اقدار بدل گئی ہیں۔ آج کل نکاح مشکل ہو گیا ہے اور وہ آسان ہو گیا، بدکرداری آسان ہو گئی، لہذا اسلام کی سزائیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی اگر کسی نے اپنی جنسی ضرورتیں مثلا باہر پوری کر لی تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہو گیا؟ لیجئے اسلام تو سنسار کیے دے رہا ہے، پتھر ماں باپ کے ختم کیے دے رہا ہے، 100 کوڑے مار رہے ہیں اسی میں آدمی مر جاتا ہے۔ اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں اسلام میں؟ وہ اس لیے کہ جرم کی شناخت کا احساس ختم ہو گیا، ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو ایسا پانی پی لیا سڑک کے نلکے پہ سے تو کیا ہو گیا اس میں؟ گھر میں نہیں پیا باہر پی لیا، بلکہ ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ پاپڑ دودھ چاہیے تو بھینس پالنے کی ضرورت کیا ہے، دکان پہ سے لے آئیں گے خرید کے۔ یعنی جو جنسی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ٹانگے گھوڑا کیوں بنے زندگی کو کھینچنے کے لیے، اس کو تو ایک غزال رم آہودہ بننا چاہیے کہ جنگلوں میں دوڑتا پھرے، اس کو تو کسی ٹانگے میں بند کے زندگی بھر گاڑی کھینچتا رہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے ایک پابند معاشرے میں جو اسلامی معاشرہ ہو اس کے اندر شادی ایک آدمی کے لیے سب سے زیادہ دلکش زندگی کا یعنی معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جو خدا بیزار ہو اس میں شادی جو ہے در حقیقت آزادی ختم کرنے کا عنوان ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں شادی جو ہے وہ آزاد ہونے کا گویا اعلان ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں داخل ہو گئے، اور خدا بیزار معاشرے میں شادی جو ہے ایک گویا کہ محکوم اور ایک بے رنگ زندگی گویا شروع ہوئی ہماری۔ انکحوا الایام منکم، نکاح اس لیے بھی گھر بنانا اسلام نے اس لیے بھی ضرور قرار دیا کہ اصل میں جو تہذیب بناتا ہے وہ گھر بناتا ہے، گھر تہذیب ساز ہوتا ہے۔ کوئی بھی تہذیب یا کوئی بھی مذہب جو باقی رہتا ہے یا کوئی بھی دین جو باقی رہتا ہے وہ گھر کے بل پہ باقی رہتا ہے، سڑک کے بل پہ باقی نہیں رہتا۔ اسلام کی بات نہیں ہے، کسی بھی اس کی بات ہے مذہب کی۔ ہندو دھرم کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ صرف عورتوں کے بل پر قائم ہے، مرد تو کاروبار میں اور کاروباری رشتوں میں اور تعلقات میں بالکل کھو جاتا ہے، ڈسپرس ہو جاتا ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ تہذیب کو اور اقدار کو بچاتی ہیں خواتین، گھر بچاتا ہے، اور وہیں سے ہم پاتے ہیں وہ اصول، وہ چیزیں ماں کے دودھ کی ایک بوند کے ساتھ جو ہم کو جوڑتی ہیں، ہم کو اپنی پہچان یاد دلاتی رہتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھر سے پاتے ہیں ہمارے بچے جو اسلام سے جڑے تو اس لیے نہیں کہ سڑک سے اسلام ملا انہیں، یا ہمیں اگر اسلام ملا تو سڑک سے نہیں ملا، ہمیں اپنی ماں کی گود سے ملا، ہمیں ماں کے دودھ سے ملا، یا ہمیں اس گھر سے ملا۔ مسلمان اپنے گھر کو اسلام کا آئینہ بناتے ہیں، خانہ کعبہ کا پوسٹر لگاتے ہیں، مدینہ منورہ کا پوسٹر لگاتے ہیں، گھر میں نعت کی کیسٹ بج رہی ہے، گھر میں قرآن شریف کی کیسٹ ہو رہی ہے، گھر میں ایک ماحول ہے، بچہ آ رہا ہے السلام علیکم کہہ رہا ہے، نماز کا وقت ہے تو جالی کی ٹوپی پہن کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ایک مخصوص کپڑے ہیں، اذان کی آواز مسجد میں آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں مل کے ایک ماحول بنتا ہے۔ وہاں سے ہم کو اپنی قوم کی اور اپنی تہذیب کی پہچان ہوتی ہے اس سے۔ اور ایک یہ گھر ہمارا اگر ٹوٹ جائے تو ہم کہاں سے لائیں پھر اسلام کی پہچان، کس چیز سے لائیں؟ اب ہمارے پاس باہر تو کچھ بھی نہیں، باہر آئیں گے تو سوائے بریانی کا اور کیا ملے گا؟ باہر جو ہے اسلام کے نام کے اوپر یا مسلم کلچر کے نام کے اوپر آج باہر ہمارے پاس شیروانی اور بریانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اسلام کی ہمیں پہچان یا اقدار ملتی ہیں وہ گھر سے تو ملتی ہیں اور ماں کی گود سے ملتی ہیں۔ اب ٹی وی کی برکت سے تو ماں کی گود بھی اسلام کی اقدار سے محروم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کو اسلامی اقدار دینا
یہ تو بنیادی ضرورت ہے. اور جب تک گھر نہ بنے اور گھر میں مرد کو پورا انٹرسٹ نہ ہو اور گھر کو مرد پوری طرح نہ اٹھائے تب تک گھر باقی نہیں رہ سکتا, وہ کھیر کھیر ہو جائے گا. وہ اس لیے نکاح یوں بھی ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دین کے تحفظ کے لیے جو قلعہ بنانا ہے وہ یعنی انہی دیواروں سے بنے گا, انہی دو پہیوں سے یہ گاڑی چلے گی مرد اور عورت کی. تو یہ خالص دینی معاملہ بن جاتا ہے. اس لیے خالص ویسے دنیا کا معاملہ اس معنی کر بھی ہے کہ اس سے ہماری عفت نگاہ ہوتی ہے, ہماری نظریں آوارہ نہیں ہوتی, یا زندگی کے میدان میں ہم داخل ہوتے ہیں, زندگی کی ذمہ داریاں ہم اٹھاتے ہیں. نکاح سے بڑا فائدہ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے امتحان میں شامل ہوتے ہیں. اسلام کے اندر اسی لیے مجرد رہنا عیب ہے. اس نے ارشاد فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی. جس آدمی کو نکاح سے ناک بھونچ رہتا ہے, شادی سے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی. ہمارے ہاں تو صاحب یہ بہت بڑا بزرگی ہے کہ شادی نہیں کی زندگی بھر. یہ بزرگی والی بات ہے کہ شادی نہیں کی زندگی بھر, بڑے مقدس تھے. تو شادی نہ کرنے سے ہمارے ہاں کوئی مقدس نہیں ہوتا, اسلام میں مقدس نہیں ہوتا. سادھو سنیاسی بننے سے اسلام میں مقدس نہیں ہوتا کوئی بھی, بلکہ اسلام میں آدمی بزرگ بنتا ہے, مقدس بنتا ہے حضور اقدس علیہ السلام کی سنتیں اختیار کرنے سے. اور اس میں آپ نے جو سنت فرمائی ہوئی ہے کہ نکاح من سنتی, یہ میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے. صحابی رسول جناب انس کی حدیث ہے کہ وہ 3 صحابیوں نے طے کیا, ظاہر ہے کہ مذہب کا قدیم تصور تو پہلے سے چلا آ رہا ہے, بس کہ مذہبی آدمی اس کو کہتے ہیں جس کی بیوی بچے نہ ہوں جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا. اردو کی کہاوت بھی ہے. بیوی بچے نہ ہوں, جس کا گھر بار نہ ہو, کوئی انتہائی میلے کپڑے پہنتا ہو, دانت تو کوئی مانجتا ہی نہ ہو, تو وہ آدمی بہت بڑا دیندار ہوتا ہے. خراب شراب سڑا بنا کھانا کھاتا ہو, تازہ روٹی کھانے کے بجائے پانی میں بھگو کے باسی کر کے کھاتا ہو, تو وہ آدمی بہت بڑا دیندار ہوتا ہے. یہ تصور ہمارے یہاں دینداری کا, دھرم کا, یا جو بھی کانسیپٹ دوسروں سے ملا ہے وہ ہم نے بھی اپنا لیا. تو ایسی 3 صحابیوں نے طے کی, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ انہوں نے طے کیا کہ ایک نے تو یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا, نفلیں پڑھا کروں گا, انا اصوم اصلی اللیل طول اللیل, پوری رات نماز پڑھا کروں گا, نوافل ادا کیا کروں گا. ایک صحابی نے طے کیا کہ میں روزے رکھا کروں گا ہمیشہ, انا اصوم النہار ابدا. اور ایک صحابی نے طے کیا کہ اعتزل النساء, میں جو ہے شادی بیاہ کے چکر میں نہیں پڑوں گا, میں تو اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دوں گا. یہ تین فیصلے کیے. حضور اقدس علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ ایسے طے کیے ہیں, تو آپ غصے میں آ گئے, حتی احمر وجہہ, یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, اور آپ گئے خود چل کر ان کے دروازوں تک, اور آپ نے کہا کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ تم نے ایسا کیا, ایسا کہا, ایسا کہا. واللہ انی لعلمکم باللہ اتقاکم للہ, سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. اور اللہ کے رسول نے سمجھے گا تو کون سمجھے گا دین کو, دین کی اسپرٹ کو؟ کہ میں ہوں, اور میں تو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں رات کو, اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں اصوم وقت. اور میری تو بیوی ہیں, اور بیویاں بھی 11 ہیں, میری تو بیویاں بھی ہیں. اس کے بعد وہ ٹکڑا ہے جو خطبہ نکاح میں کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ تو میرا طریقہ ہے, جس کو میرے طریقے پہ ناک بھونچ چڑھانی ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھ سے اپنے آپ کو جوڑنے کا کوئی حق نہیں ہے اس آدمی کو. تو خالی نکاح کی بات نہیں ہوئی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور یہ بھی فرما رہے ہیں میرے طریقے میں آپ نے 3 باتوں کو لیا ہے, نکاح, رات کو سونا اور روزہ چھوڑنا. 3 باتوں پہ تو آپ نے فرمایا, جس کا مطلب یہ ہوگا جو رات بھر نفلیں پڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ مطلب بھی ہوا. اور جو ہمیشہ روزہ رکھے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو نکاح پہ ناک بھونچ چڑھا ہے اس سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی دین تو وہ ہے جس کمبینیشن سے اور جس تناسب سے یہ چیزیں میں نے رکھی ہیں اسی تناسب سے کرے. مطلب کچھ سونا بھی ہے, کچھ جاگنا بھی ہے, اسی تناسب سے صحیح دین بنے گا, صحیح زندگی بنے گی. اب مان لو رات بھر آپ نے نفلیں پڑھی ہیں تو صبح کو تو آپ جمع ہی لیتے ہوئے اٹھیں گے, اٹھ ہی نہیں پائیں گے, 10 بجے اٹھیں گے, دکان کھلنے میں دیر ہو جائے گی,
کاروبار چوپٹ ہو جائے گی تو بچوں کا خرچہ کہاں سے چلائیں گے؟ زندگی میں صحیح ذمہ داریاں، یعنی بچوں کی بھی ذمہ داریاں ادا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی کر سکیں، اس کے لیے جو کمبینیشن چاہیے وہ اللہ کے رسول نے دیا ہے ہمیں۔ اتنا ہمیں ٹائم نماز کے لیے دینا ہے، اتنا ہمیں دکان کے لیے دینا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں فریش اٹھنا ہے صبح کو۔ اس لیے آپ نے فرمایا صبح تم نہ رزق، جو آدمی دیر میں صبح میں اٹھے گا وہ اپنی روزی کھوئے گا، جو دیر میں صبح میں اٹھے گا وہ روزی کھوئے گا، دکان دیر میں کھلے گی تو ظاہر ہے نقصان ہوگا اس کو، روزی کھوئے گا اپنی۔ تو صبح کو جلدی اٹھنا ہے تو رات بھر نفل نہیں پڑھنا ہے، پھر سیدھی سی بات ہے۔ یعنی آپ جو ہے پورا ایک زندگی کا متبادل تصور دے رہے ہیں۔ اسی کو میں کہتا ہوں کہ زندگی کا جو تناسب اللہ کے رسول نے دیا ہے، اگر اس کو آپ نہیں اپنائیں گے، یعنی کسی آپ اچھے ڈاکٹر کی دوا نہیں لیں گے جو سب کچھ دیکھ بھال کے آپ کے لیے نسخہ طے کر رہا ہے کہ MBBS ڈاکٹر MD، اس کے بجائے آپ جھولا چھاپ ڈاکٹر پہ یا کیمسٹ کی دوا پہ بھروسہ کر لیں گے تو آپ مارے جائیں گے۔ مطلب کسی حکیم صاحب نے آپ کو لکھ دیا جوشاندہ، آپ نے کہا پورے جوشاندی کی کیا ضرورت ہے، میں اس میں جو ہے ایسا ہے کہ ایک دانہ سبستہ کا ڈال دے رہا ہوں اور پاؤ بھر چینی گھول لے رہا ہوں اس میں، تو آپ کو تو نزلہ بدستور رہے گا، کیونکہ وہ کمبینیشن نہیں رہا نا جو اس نے دیا تھا حکیم نے آپ کو۔ یہ بڑھا دے رہا ہوں، یہ گھٹا دے رہا ہوں، آپ کو ہر چیز اتنی رکھنی ہے اتنی اللہ کے رسول نے فرمائی، اور اسی تناسب سے رکھنی ہے، تو وہ صحیح دینی مزاج بنے گا اور وہ شخصیت بنے گی جو دین اسلام بنانا چاہتا ہے۔ تو نکاح کو ایک تو یہ کہ زندگی میں شامل ہونے کا یہ وہ ہے دروازہ، جو آدمی اس سے بھاگ رہا ہے وہ گویا کہ یہ چاہتا ہے کہ امتحان میں تو نہ بیٹھے اور پاس ہو جائے، امتحان بیٹھے نہیں اور پاس ہو جائیں، دینداری کے امتحان میں پاس ہو جائیں۔ امتحان تو یہی ہے کہ آپ کو اللہ کے بھی حق ادا کرنا ہے اور آتو کل ذی حق حقا، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے زندگی میں۔ دین ایک صحابی نے پوچھا کس چیز کا نام ہے تو آپ نے فرمایا ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ مہمان کو ان لضیفک علیک حق وان لعینک علیک حق وان لجسمک علیک حق وان لربک علیک حق، تم پر تمہاری جسم کا بھی حق ہے اور تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے جس کو تم اللہ کی آیتوں کی چھاؤں میں اپنے گھر میں لائے، اور تم کو پر تمہارے مہمان کا اور تمہارے دوست کا بھی حق ہے، اور تم پر تمہارے رب کا اور تمہارے اللہ کا بھی حق ہے، اور تم پر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، اللہ سے شرم ہے، اور ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ ہے دین، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ میاں کی ہولی ہے بیوی بچے محلے والے پال لیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ آپ نے جو ہے دین کو اس طرح سے کوئی آڑ بنا لیا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے۔ یہ جنگل میں آ کے بیٹھ گئے آپ اور پانی پی رہے ہیں اور سیب کھا رہے ہیں بس، اور اللہ میاں کی عبادت کر رہے ہیں، اور بیٹھے نہیں ہیں آپ ایگزام میں تو آپ پاس نہیں ہو سکتے ہیں۔ زندگی کے امتحان میں بیٹھیے اور صحیح متناسب زندگی گزاری اللہ کے احکامات کے مطابق، تو پاس ہوں گے آپ۔ تو انکحوا، نکاح کر دیا کرو، یہ سب کا فرض ہے، سوسائٹی کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صیغہ جمع بولا، پوری سوسائٹی کا فرض ہے کہ نکاح کر دیا کرو، اور اس کو ایک دینی، جب یہ حکم ہے جیسے نماز پڑھا کرو تو نکاح کرو اور نکاح کر دیا کرو، یہ بھی فرضی ہوا نا صیغہ امر کے ساتھ۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے کہی ہیں، مثلا کہا کہ اصل یعنی جتنے خذوا اسلحتکم، مثلا کہا طاقتور رکھو، دشمن کے مقابلے میں طاقتور رہو، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہوا۔ نماز پڑھو، یہ بھی اللہ کا حکم ہوا، اور جتنے بھی اللہ نے صیغہ امر کے ساتھ باتیں کہی وہ سب اللہ کے حکم ہوئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور کوئی حکم ہی نہیں ہے اللہ میاں کا، یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، جن چیزوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ کے حکم۔ نکاح کر دیا کرو، یعنی اگر وہ خود نہ کریں تو انہیں گھیر گھال کے لاؤ اور کرو، یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان کو وسائل دو، کرو، تم کرو، تمہارا فرض ہے یہ۔ ان کو توجہ نہیں ہے تو تم جو ہے ان کو گھیرو اور باندھو، تاکہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ پاکیزگی کی تصویر بنے۔ یوں بھی تو نا کہ گھر بھی تو بننا ہے، اور پھر مسلمان ویسے بھی تو ایک ظاہر ہے کہ جدوجہد والی قوم ہے، پتہ نہیں کتنے شہید ہوتے رہتے ہیں آئے دن، دنیا بھر سازشیں کرتی ہے اس کے خلاف، کبھی امریکہ صاحب چڑھ دوڑے، کبھی عراق کو ذبح کر دیا، کبھی افغانستان کو ذبح کر دیا۔ اب اگر یہ کھیتی یوں ہی کٹتی رہی اور اس کی پیداوار کا کوئی انتظام نہیں ہوا تو یہ تو پورا کھیت اجڑ جائے گا۔ تو اس کو افزائشی نسل کی ضرورت ہے، اس قوم کو افزائشی نسل کی ضرورت ہے، ایک ایسی قوم کو جو دعوے کے ساتھ اٹھی ہے کہ وہ دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گی۔ اس کو پتہ نہیں کتنی جانیں چاہیے، کتنے بچے چاہیے اس کے لیے،
اور اس کے لیے ظاہر فیکٹری گھر ہی ہو سکتی ہے. اگر آپ نکاح نہیں کریں گے تو کہاں سے یہ سب جنریشن پرووائڈ کریں گے, کہاں سے لائیں گے یہ ساری چیزیں؟ تو یہ سب چیزیں ہیں, اس لیے یہ چیزیں اس کو دین بنا دیتی ہیں. اور اس لیے اللہ کی آیتوں کی چھاؤں میں ہوتا ہے یہ نکاح, اور مسجد میں ہوتا ہے, یہ بھی میں عرض کروں, کیونکہ یہ ایک دینی حکم ہے. ہم لوگ تو جو ہے مسجد میں نہیں کرتے, ہم لوگ تو اس کے لیے بڑا سا پنڈال لگاتے ہیں, شامیانے, صوفے اور کرسی کا بڑا خرچہ زبردست کرتے ہیں, لائٹنگ وائٹنگ, ڈیکوریشن, خوب ٹھاٹدار گیٹ بنتا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کوئی دینی معاملہ نہیں سمجھا ہے. بلکہ مسجد میں کرنے میں تو یہ کیا ہوا, مسجد میں کرنے میں تو بذرا یہ جو مردہ لیا ہے گھر میں ایسا لگتا ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. مسجد میں نکاح کر لیا یا کوئی قل ہو اللہ پڑھی جا رہی ہے, حالانکہ اس میں قل ہو اللہ ہی پڑھی جاتی ہے. اور اس میں مسجد میں نکاح ہمیں کہنے میں شرم آتی ہے, عیسائیوں کو چرچ میں کرنے میں شرم نہیں آتی. حالانکہ عیسائیوں کا یہ زندگی کا اتنا بڑا دینی معاملہ نہیں ہے, لیکن وہ چرچ میں کرتے ہیں اپنی شادی جو بھی کرتے ہیں, ان کا چرچ میں ہوتی ہے. ہم مسجد میں کرتے میں شرم محسوس کرتے ہیں. اس میں نہیں کہتے آپ کو کرنا ہے فنکشن, آپ کیجئے فنکشن, لیکن یہ کہ نکاح اگر ایک دینی معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اگر زوجین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بخیر خوبی گزرے, یا اللہ زندگی میں کامیابیاں ان کی تقدیر بنے, اللہ زندگی میں ہر کامیابی ان کے پیر چومے, تو ظاہر ہے کہ اس دعا مانگنے کے لیے, اللہ کے آگے رونے کے لیے بھی مسجد سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے. آئندہ زندگی کی دعا مانگنے کے لیے سب سے اچھا مقام مسجد ہے. لیکن ہماری ناک کٹتی, حالانکہ اللہ کے رسول نے ہمیں ساری بیٹیوں کا نکاح مسجد میں پڑھایا. اب ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو ناک والے نہیں ہو سکتے, یا ہماری بیٹیاں خاتون جنت سے زیادہ تو عزت والی نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ کے رسول نے تو سب مسجد میں پڑھایا, اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ خالص دینی معاملہ تھا. یہ اللہ کے حضور دعا تھی کہ اللہ ہمیں گھر بنانے جا رہے ہیں, یہ گھر جو مسلم نسل کو کی پیداوار اور مسلم گھر کی تربیت کا ایک مرکز ہے, اور جو ایک پاکیزہ اقرار ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان میں زندگی میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کل تک ایک بچی جو اپنے گھر میں بچی بنی ہوئی تھی, سب کی لاڈلی تھی, آج وہ ایک بہت بڑا قول و قرار لے رہی ہے زندگی کو گزارنے کا. ایک بچہ جو آج تک گھوم رہا تھا بے نتھا بیل بنا ہوا, خود بچہ تھا, آج وہ اپنے اوپر بھار لے رہا ہے کسی کی زندگی کو اٹھانے کا. ایک بہت سنجیدہ اقرار ہے, یہ اللہ کو گواہ بنا کے ہو رہا ہے. یہ مسجد کے آنگن میں ہونا چاہیے اور خدا کی آیتوں کی چھاؤں میں ہونا چاہیے. اس میں یہ مطلب, اور اس میں دوسری برکتیں تو ہیں, لیکن اس میں کتنی دریوں, کتنے شامیانوں, کتنی کرسیوں, کتنے قالینوں کا خرچ بچتا ہے, یہ بھی تو سوچیے. ویسے بھی تو کافی یعنی کافی فائدے کی چیز ہے یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو. لیکن صاحب وہ لطف نہیں آئے گا نا, پھر چاہے ایک دن کے لطف میں زندگی بھر رو رو کے گزرے, زندگی بھر مردانی چھائی رہے, دکان چوپٹ ہو جائے اور قرضے والا جو ہے دروازے کی دہلیز لے لے. لیکن ہم تو ایک دن کی شان کے اتنے مسلمانوں کو تو سارا پیسہ انہیں چیزوں میں جاتا ہے, چھوچک میں, چھلے میں, مونڈن میں, تیجے میں, عقیقے میں, خطرے میں, بس سارا پیسہ انہیں چیزوں میں اٹھتا ہے مسلمان. کسی ڈھنگ کی چیز میں مسلمان پیسہ نہیں اٹھاتا اپنا. تو ایک تو یہ, اور ایک پھر یہ ہم نے اس میں شروع کیا ہے. میں خدا نخواستہ یعنی میں کسی بھی کوئی ٹانٹنگ نہیں کر رہا ہوں, اور آپ اپنے ارمان نکالیں جتنے بھی آپ کو نکالنے ہیں, لیکن ایک شروع ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم دعوت بھی کھاتے ہیں اس میں. یعنی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے نکاح میں, تو اب جو ہے ہم اس میں جا کے اس کا کھانا بھی کھائیں گے, دعوت بھی کھائیں گے. کیوں؟ کیا بہت خوشی کا موقع ہے بیٹی والوں کے لیے. بوجھ ہٹ رہا ہے ان کا, گھر میں سے ایک بوجھ ہٹ رہا ہے, پتھر پہاڑ ہٹ رہا ہے. اس خوشی کے اندر جو ہے آپ ٹوٹ پڑے قوم متنجن کے اوپر. کون سی خوشی ہے؟ وہ تو رو رہے ہیں بیچارے. کل تک جس آنگن میں پلی تھی وہ بچی, وہ بہن رو رہی ہے, وہ بھائی رو رہا ہے, وہ باپ ڈھاڑے مار مار کے رو رہا ہے. وہ آنگن سونا ہو جائے گا. اس کو آج تک پالا ہے, کتنی مشکل سے اس کو تربیت دی ہے, اور زندگی بھر اسی گھر میں ناز و نام میں پلی تھی. اس کو اپنے گھر سے آج جدا کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے, اور بالکل ایسا لگتا ہے ان کو جس گھر میں کوئی موت ہوئی ہے. آپ کو اور متنجن اڑانے کے لیے پہنچ گیا اس کے اوپر. آپ کو اچھا لگتا ہے یہ کسی کو بھی اچھا لگتا ہے. اور اس میں اور تبصرہ کر رہے ہیں کہ اس میں نمک کم ہے, کہ اس میں یہ کم ہے, کہ یہ کم ہے. اگر کھانا بہت بڑھیا ہے تو نکاح سے حرام گایا تھا اس کے بعد, اور اگر صحیح نہیں ہے تو دیکھیے کنجوس مکھی چوز سے پکایا بھی نہیں گیا. دور درا بیچاری کی آفت.
اور گھر میں وہاں اس کی وہ پریشانی ہے کہ وہ زندگی بھر کی گھر کی لاڈلی ناز و نعمت میں پلی بچی گھر سے جا رہی. تو وہ دین جو دوسروں کے جذبات و خیالات کا اتنا احساس رکھتا ہو، کیا یہ چیز موزوں ہے اس دین کے ماننے والوں کے لیے؟ لیکن یہ رسم کیوں بنی اس ملک میں جب ہم آئے؟ تو یہاں پر گندھرو وواہ کا ایک دستور ہے. یہاں پر دستور یہی تھا نا کہ باقاعدہ نکاح تو تھا نہیں، گئے گھوڑے پہ چڑھ کر حملہ کیا، جیت کے لیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں ڈولی جیت لایا رہے، یہ تو کہتے ہیں نا وہ جیت لائے. وہاں سے یہ گئے حملہ کیا، جیسے ڈاکو حملہ کرتے ہیں، بہت ساری ٹیم گئی حملہ کیا، وہاں سے ڈولی جیت کے لائے، کچھ مال غنیمت بھی لوٹ کے لائے. ٹھیک وہی منظر یہاں پر آج ہم نے بنایا ہے. ایک بارات جاتی ہے، وہ پورا گھوڑے پہ چڑھ کے ہو جاتے ہیں جیتنے کے لیے، ڈم 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 شور بچاتے ہوئے. اس کے بعد دلہن کے گھر پہ حملہ ہے، اور حملہ ہونے کے بعد اس کا قورمہ مدنجن اڑانا ہے، اور پھر وہاں سے ڈولا جیت کے لانا ہے، اور پھر وہاں سے جہیز کے نام پہ مال غنیمت بھی لوٹ کے لانا ہے، اور وہاں سے شادہ و فراہ چلے آ رہے ہیں. بالکل وہ اس کی تصویر ہم نے اتاری. اسلام میں جو ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بارات یہ لفظ ہے ہمارا ہندوستان میں، بارات کے آپ تعجب کریں گے قرآن میں حدیث میں، بلکہ عربی کی ڈکشنری میں بارات کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. یعنی بارات کے لیے عربی کی ڈکشنری میں پوری ڈکشنری ڈھونڈ جائیے، بارات کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ تصور ہی نہیں ہے، یہ خالص اجمی تصور ہے، غیر اسلامی تصور ہے، باہر کا تصور ہے. اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے پوری عربی زبان میں. اس کے لیے یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. تو ہم نے یہاں پہ جو بہت سی باتیں سیکھی ہیں، ذات پات سیکھی ہے، اونچی ذات نیچی ذات، ہڈی بوٹی سیکھی ہے. نکاح کے خطبے میں حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ خلق منہا زوجہا خلقکم من نفس واحدۃ. اسی خطبہ نکاح میں کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ تو پیدا ہوئے ہیں مشک و عنبر سے اور وہ ہوئی کیچڑ سے پیدا. ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی ہڈی بوٹی نہیں ہوتی. لیکن ہم نے ذات پات لی. یہاں پر آنے کے بعد ہڈی بوٹی، اونچا نیچا، یہ سب ہم نے لیا. جیسے یہاں بہت کچھ سیکھا ہم نے، ویسے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ وہ چڑھائی کرنا دلہن کے گھر پر. اسلام میں تو تصور کے بیٹھے ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں اجازت لینے کے لیے، اور وہاں گئے ہٹو بچو پردہ ہے. اس کے بعد پھر ایجاب قبول ہوا، پھر وہ جا رہے ہیں، خود بھی جا رہے ہیں سلام کرنے کے لیے گھر میں اندر. ہٹو ہٹو لڑکا آ رہا ہے، لڑکا آ رہا ہے، چاہے 80 برس کا لڑکا ہو، وہ ہوتا لڑکا ہی ہے، وہ ہر حال میں. اس کے بعد وہ جا رہے ہیں اس میں. یہ سب کچھ جو ہے یہ ضروری بھی نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں تو یہ ضروری تک نہیں ہے کہ لڑکی وہاں ہو. یعنی آرام سے آپ مسجد میں ہی پڑھا سکتے ہیں، کبھی بھی اجازت لے لیں اور مسجد میں پڑھا لیں. اسلام میں گویا اس چیز کی اس تک کے لیے جو ہے اس کو ایک پالیسی طے کر لیجیے بھائی کہ اس پہ لگانا ہے یا نہیں لگانا. وہ ہر دفعہ ڈسپرس ہوتا ہے، دماغ میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے میرا. تو یہ میں کوئی ٹونٹنگ نہیں کر رہا ہوں میں، مگر یہ تو مجھے حق ہے کہ میں اسلامی نقطہ نظر پیش کر دوں. ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں. لیکن یہ کہ یہ تو حق ہے ہمیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں جس طرح سے ہوتی تھیں آپ کی بیٹیوں کی، یا اسلام نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا ہے، اسلام نے اس کو سماجی دینی معاہدہ ایک بتایا ہے، صرف جو لڑکی لڑکی کے درمیان میں زندگی گزارنے کا معاہدہ ہے، جو قول سدید کے ساتھ پکی بات ہونی چاہیے اور سنجیدہ. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اور اللہ کے ڈر کا حوالہ دیا ہے بار بار اس خطبہ نکاح میں بھی. خطبہ نکاح کوئی کتھا نہیں ہے، کوئی یہ پنڈت جی ساتھ پھیرے کرا کتھا گاتے ہیں نا، یہ کتھا نہیں ہے خطبہ نکاح. یہ ہدایتیں ہیں آئندہ زندگی کے لیے. آئندہ زندگی میں ان دونوں بچے بچیوں کو کس طرح سے رہنا ہے اس کے لیے ہدایتیں ہیں پورے خطبہ نکاح. یہاں تو ہر چیز جیسے رسم بن گئی ہے، جمعے کا خطبہ بھی رسم ہے، ایسے نکاح کا خطبہ بھی رسم بن گیا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھے منتر گائے جا رہے ہیں کچھ، یہ منتر بڑا ہو گیا کام. تو خطبہ نکاح میں بھی یہی ہوتا ہے، خطبہ نکاح میں بھی یہی ہوتا ہے، اور خطبہ جمعہ میں بھی یہی ہوتا ہے. کہ یہ تو بس آپ تعجب کریں گے کہ ہمارے ہاں جو جمعے کے خطبے ہیں اس میں جمعے کے خطبوں میں بہت سے وہ بادشاہ جن کو مرے ہوئے 700 برس ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ ان کی سلطنت باقی رہے. یہ بڑے اچھا، یہ سارے عادت بنا گھوم گھوم کے پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں ان کو مرے ہوئے 700 برس ہو چکے ہیں ان کو. یہ تو قابلیت کا عالم ہے لوگوں کی. وہ کہہ رہے ہیں لوگوں تم سنتے کیوں نہیں، ایھا الناس اسمعوا ایھا الناس، سنو سنو. انہیں پتہ ہی نہیں جن سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے عربی میں کیا کہا جا رہا ہے. اب اسی کو دیکھتے ہوئے
اب میں اپنے ہاں خطبے میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس خطبے کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں، تو ایک دن باہر نکلتے ہوئے کچھ صاحب فرما رہے تھے کہ قیامت کرو مانا لوگ خطبہ بھی اردو میں ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا یعنی معیار ہے ہم لوگوں کا. کہاں کس گڈھے میں لے جا کے مار دیا ہم کو اس روایتی مذہب نے. اس روایتی مذہب نے اب خطبہ نکاح بھی جنتر منتر پنڈت جی پھیرے کرا گھوم جا کے کرتے رہتے ہیں. وہ ہمارے یہاں بھی آیت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. جو ہے نکاح پڑھانے والے کچھ نہیں بتاتے کہ اس میں اللہ نے کیا سمجھایا ہے ان دونوں خاندانوں کو. تقو ڈرو اللہ سے، بار بار 4 دفعہ 5 دفعہ ریپیٹ ہے یہ لفظ. ڈرو اللہ سے. اس لیے ڈرو کہ اور جگہ تو ڈرانے والے فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، قانون بھی ہے. ایک گھر کے آنگن میں تم اس بچی کے ساتھ کیا کر رہے ہو اسے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں اگر اللہ کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہے. اور تاکید اس چیز کی زیادہ کی جاتی ہے جہاں پر بد پرہیزی کا خطرہ ہوتا ہے. ظاہر اس چیز کی تاکید زیادہ کی جاتی ہے. اور پھر اس میں یہ کہا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کا بھی رشتے کا خیال رکھو اور رشتے داروں کے بھی رشتے کا خیال رکھو. کیونکہ یہ ملٹی ڈائمینشن ہے نا. یہ ایک طرف تو ہم اللہ تعالی یہ مذہبی رشتہ بھی ہوا ہمارا دین کا بھی، اور ایک طرف یہ ہوا 2 خاندانوں کا بھی. ایک وہ ماں اور ایک وہ عورت جس کو ہم لا رہے ہیں اپنے گھر میں، جو اپنے سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو، اس کو اپنے گھر آنگن میں لا رہے ہیں. اور آنے کے بعد اختیارات کا جھگڑا شروع ہوگا اس ماں سے جس نے ہمیں آج تک پالا ہے، جس نے ہمیں اتنا بڑا کیا. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بیوی کی چاہ میں یہ بھول گئے کہ اس ماں نے مجھے خون کا دودھ پلا کے پالا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں اتنی عزیز ہوتی ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس عورت کو میں اپنے گھر آنگن سے چھوڑا کے لایا ہوں، اس پہ کچھ یعنی یہ سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے. یہ دونوں کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی وہ 20 سال جس نے پالا وہ 20 منٹ میں الو بنا دیتی ہے وہ نہیں آنے والی. یہ ہوتا ہے. اور اس ماں کے سارے حقوق بھول جاتے ہیں، اور کبھی اس کی وجہ سے اس کے حقوق بھول جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا خیال رکھو اس بیلنس کا، اس توازن کا، اس تناسب کا. ایک طرف ماں اور ماں کے رشتے ہیں اور ایک طرف سسرالی رشتے ہیں. اللہ رحم یہ سب کو سمجھایا. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جو بات کہو پرفیکٹ کہو. یعنی یہاں جو لفظ تم کہہ رہے ہو، ایک معصوم بچی اقرار کر رہی ہے اپنی زندگی کو حوالے کرنے کا کسی کا، اور دوسرا نوجوان اقرار کر رہا ہے اس بوجھ کو، اس کی عصمت کو، اس کی عزت کو، اس کے خرچے کو، اس کی آنے والی ساری مشکلوں کو اپنے اوپر لینے کا، دکھ سکھ کا. یہ بہت بڑا اقرار ہے. بات ہو تو پکی ہونی چاہیے. یہ کوئی فلرٹ نہیں ہے کہا اور چلے گئے بس، یہ نہیں ہے. اس طرح سے اس گھر کی تعمیر اسلام کرتی ہے. اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لڑکا اور لڑکی کے درمیانی معاملہ ہے. 2 گواہ اتنا آسان بنایا اسلام نے. اس لیے اس پروسیس کو، جدید پروسیس میں اس کو مشکل بنا دیا گیا نکاح کو، اور دیگر سب آسان ہے. گھر میں کھانا تو نصیب نہیں ہے، باہر کی چاٹ جتنی چائے کھائیے، کوئی پریشانی نہیں. یعنی آدمی جو ہے کلب میں جائے، ریسٹورینٹ میں جائے، ڈانس کر لے، ناچ لے، گا لے، سب جگہ تفریحات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. نکاح کرنے میں آفت ہے، پریشانی ہے ساری. اور اسلام نے اس کا برعکس کیا تھا. اس کو تو بہت مشکل کر دیا تھا اسلام نے، اور اس کو آسان کر دیا. کیونکہ دین فطرت ہے اسلام، آپ کے جذبات کی تسکین کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ سادھو سنت بنا دے آپ کو. سادھو سنت تو نہیں بنائے گا. سادھو سنت بنائے گا تو اگلی نسل سادھو سنتوں کی کہاں سے آئے گی؟ اس اگلی نسل کا انتظام کرنا ہے. دنیا کا سادھو سنتوں کے نظریے میں چل رہی ہوتی تو اس کو تو خواب اڑے ہوئے برسوں ہو چکے ہوتے اس دنیا میں کہیں بھی. تو اسلام تو اس دنیا کو چلانا چاہتا ہے. اس نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. ہمیں اس دنیا کو کنٹرول کرنا، چلانا ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے نکاح تو اس کے یہاں عبادت ہے. گھر بنانا ہے، گھر چلانا ہے، نسل انسانی کو بڑھانا بھی ہے، اور ساری چیزوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور اسی میں اسلامی اقدار کی حفاظت بھی کرنا ہے. نگاہوں کی حفاظت اور تحفظ کے لیے اسلام نے حکم دیا کہ انکحو، نکاح کر دیا کرو بے شادی شدہ جتنے بھی لوگ، غیر شادی شدہ لوگوں کا نکاح کر دیا کرو. جتنے حضرات بھی غیر شادی شدہ اس محفل میں موجود ہیں ذرا کان کھول کے سنیں. والصالحین من عبادکم و امائکم، اگر خود نہ مانے تو پکڑ کے کر دو ان کا. اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں ان کو بھی آزاد مت چھوڑو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. پیسے نہیں ہیں صاحب، پیروں پہ کھڑا نہیں ہوں میں ابھی، اگر یہ سب باتیں کر رہے ہو تم، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر تمہارے پاس تنگ دست ہو، کچھ نہیں ہے، اللہ تم کو مالدار کر دے گا. دیکھو نا، شادی کی ذمہ داریاں پڑیں گی تو عقل خود ٹھکانے آ جائے گی.
اللہ تعالیٰ نئے نئے راستے سجائے گا. یقون فقراء یغنیہم اللہ، ڈرو نہیں. وہ اپنی قسمت سے تمہاری قسمت کے ساتھ جب بریکٹ کرے گی تو تمہیں اللہ بہت کچھ دے گا. اور یہ تجربہ بھی ہے ہمارا. شادی سے پہلے جو کوئی سڑک روڈ انسپیکٹر بنے پھرتے تھے، شادی کے بعد اچھی خاصی زندگی میں سیٹ ہو گئے. بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے. شادی سے پہلے تو بے نتھے پھیلتے، زندگی کا کوئی احساس نہیں تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سمجھو گے اگر تمہارے پاس کچھ نہیں تو شادی کر لو مالدار ہو جاؤ گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جہیز اتنا بہت سا آئے گا وہاں سے کہ گھر بھر جائے گا تمہارا. کہ شادی کر لو، اگر کچھ نہیں ہے تو سب کچھ ہو جائے گا تمہارے پاس. جیسے آج کل ایک ایک چیز مانگتے ہیں. بمبئی میں تو فلیٹ تک مانگتے ہیں. بس اب کچھ دن کے بعد جہیز میں ایک پہلا بلایا بچہ اور چاہیے لوگوں کو کہ صاحب یہ اور پورا گھر سے چاہیے، پورا گھر بھر میز کرسی سب کچھ چاہیے. وہ خالی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ بعد میں آتی ہے. تو اب تو جہیز میں وہی مانگنے لگیں گے شاید. یعنی ہر چیز سب کچھ اس سے مانگتے ہیں. اللہ نے مرد کا ہاتھ اوپر رکھا تھا، دینے والا ہاتھ. یہ بھیک پھیلاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اس عورت پہ دھونس جما لیں گے. جس نے تمہیں خریدا ہے پیسوں تو تمہیں کیا عزت دے گی بھائی؟ جس عورت نے تمہیں پیسوں سے خریدا ہے تم اس کے نزدیک ٹکے بھر کے ہو تو عزت کیا ہے تمہاری اس کی نظر میں؟ اللہ نے مرد کو یہ مقام نہیں دیا ہے کہ صاحب وہ زندگی میں چاہے سائیکل نصیب نہ ہو لیکن لڑکی کے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو اسکوٹر کے علاوہ کسی سے چڑھتا ہی نہیں، وہ تو اسکوٹر بجایا کرتا ہے. ویسے کچھ کہہ نہیں رہے ہیں آپ سے، بس بتا رہے ہیں آپ کو. یہ جو اسٹائل ہم نے جو ہندوؤں سے سیکھی باتیں ہیں، اپنے برادران وطن سے سیکھی ہیں. یہ چیزیں اپنی تہذیب سے سیکھی ہیں. یہ اگر ہم اسلام کی تہذیب کو اپناتے تو ہمارے گھر جنت کا نمونہ ہوتے. اور ہمارے جو باپ بیٹیوں کے مالک ہیں اپنی ہڈیاں نچوڑ کے نہ بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے حقیقت میں ایمان والے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں، یہ کہ وہ ان کو زمین میں اپنا نمائندہ بنائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی وہ کر چکا ہے. اور یقیناً ان کے لیے وہ دین جو اس نے منتخب کیا ہے اس کو زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا. اور آج جو ان کے لیے خوف کی حالت ہے اس کو وہ امن کی حالت سے بدل دے گا کہ پھر وہ صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. پچھلے ہفتے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیت بڑی برمحل آئی ہے. جن حالات میں ہم ہیں ان حالات میں سمجھانے کے لیے اس آیت کو بڑا صحیح سیاق دستیاب ہے. ہمیں ایک کانٹیکسٹ ہے موجود. آیت وعدہ کر رہی ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ زمین میں ہم سربلند رہیں گے اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہمیں اقتدار عطا فرمائے گا. لیکن حالات تو اس کی تصدیق نہیں کرتے. حالات تو یہ ہیں کہ ہمیں ہر روز ایک نئی ذلت کا سامنا ہوتا ہے. تو اس وعدے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کو سمجھنا پڑے گا. وعدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور صحیح کام عمل صالح کیا ہے، اور خلافت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا. ان ساری چیزوں کو تب سے اللہ کا یہ پورا وعدہ ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حقیقت میں کیا بات کہی ہے. بہت سے سوال ہیں مسلمانوں کے ذہن میں اس وقت، بالکل خاص طور سے آج جبکہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں 150 کروڑ مسلمانوں کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ہاں، جو عراق کے لیے وہ کر رہے تھے. اور درخواست لگانے والوں میں بڑے بڑے مقدس چہرے بھی تھے. لوگ کہتے بھی تھے کہ کوئی تو اللہ والا ہوگا اس میں ایسا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. لیکن کیا بات، کیا 150 کروڑ لوگوں میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جس کی مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواست لگانے کا اہل ہوتا وہ؟ یعنی منہج القوم اللہ تعالیٰ نے ایک ایپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ کر دی، اوور رولڈ. کوئی اللہ کے ہاں ریکارڈ پہ لگائی نہیں گئی. وہ عراق کے لیے رو رو لوگ دعائیں مانگتے رہے مسلمان اور دعوے بھی کرتے رہے
کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، تاریخ صلاح الدین ایوبی کی اور فلاں کی اور یوں کر دیا ہے، ٹکڑے اڑا دیے ہیں اور سب کچھ تھا اور یہی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وعدے ہیں، دعوے ہیں قرآن کریم کے اور لوگوں کی باتیں ہیں، مگر یہ کہ عمل کے اوپر تو کہیں کوئی بات نکلتی نہیں۔ ایک شک ہے، کیا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگلے ہفتے آپ سوال کریں گے کہ کیا دعائیں فضول ہیں یا غیر مقبول ہیں، ان سے کوئی رزلٹ نکلتا بھی ہے کبھی؟ افغانستان میں نکلا، جو تحت ہو گیا افغانستان پورا، مودی کے لیے دعائیں مانگتے رہے برباد ہو جائے، چیف منسٹر بن گیا زبردست اکثریت کے ساتھ اور بھی زیادہ ووٹ لے کے آیا، آپ کو قتل عام کر کے کچھ بھی تباہ نہ ہوا، کچھ بھی برباد نہیں ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب دعائیں جو ہے یہ ریئیکشن کیوں کر جاتی ہیں ہماری اور کہیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کے وعدے اپنی جگہ پر بدستور ہیں۔ ہمارے تو ایک منٹ پری پلان لائن طے ہے، جب کبھی کوئی کشمکش ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں اس سرے سے اس سرے تک تمام عالم اسلام جو ہے دعائیں مانگنے میں لگ جاتا ہے، آج دعائیں کرتا ہے، اور اس دوران بلند تانگ دعوے بھی رہتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور دنیا معجزات دیکھے گی۔ لیکن جب کوئی معجزہ نہیں ہوتا اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہارتے جا رہے ہیں آپ، تو ہم ایک دوسری لینگویج استعمال کرتے ہیں، ارے یہ سب جھوٹ ہے، خبریں غلط ہیں، یہ سب یہ ہے، پروپیگنڈا ہے، ہم کیا، یہ سب یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ جملے کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم بالکل ذلیل اور مقہور قوم ہو چکے ہیں، تو پھر ہمارے وہی علماء جو ابھی 10-15 دن پہلے معجزات کی بات کر رہے تھے، وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ اسے ہمارے اعمال کی خرابی ہے۔ یعنی سیٹ لائن ہے ہماری بالکل ایک، پہلے بلندانگ دعوے، درمیان میں جھوٹی خبریں ہیں سب، اور اس کے بعد اسے ہمارے اعمال کی خرابی۔ وہ تو ایک سیٹ ہے، آپ کو جب بھی ہوگا یہ پورا سیٹنگ ہے، فرسٹ اسٹیج میں یہ کہیں گے، سیکنڈ اسٹیج میں یہ کہیں گے، تھرڈ اسٹیج میں یہ کہیں گے، اور یہ جملے پری پلان تیار ہیں جو آپ کے سامنے رکھے رہیں گے، جو ہر ایک کہے گا، جیسے کوئی سابقہ کتاب کا اپنے ایڈیشن کر لیا ہو۔ تو یہ سب ہوتا ہے۔ کل میں نے دیکھا وہ راشٹریہ سہارا میں مفتی صاحب کا بیان تھا کہ وہ کہہ رہے تھے وہ پولیو کی ڈراپ پلا رہے ہوں گے، تو اسی میں تقریر کرتے فرما دیا انہوں نے کہ گورنمنٹ کا جو پلان چل رہا ہے پولیو کا ڈراپ کا، تو اس میں کہہ دیا کہ ہمارے اعمال کی خرابی ہے جو پولیو پھیل رہا ہے۔ تو کھانسی، نزلہ، زکام، سب چیزیں ہمارے اعمال کی خرابی ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسا دور بھی آیا ہے جب یہ سزا موقوف رہی ہو ہماری، یہ نہ کھانسی ہوتی ہو کسی کو، نہ نزلہ ہوتا ہو، نہ زکام ہوتا ہو، کوئی مرضی نہ ہوتا ہو، ابھی دعائیں، یعنی ہر چیز کا علاج اگر یہی ہے، اعمال کی تشریح اور سزا کی تشریح بھی ہونی باقی ہے۔ مطلب اعمال سے مراد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مثلا دعا اور تسبیح یہ ہوتا ہے۔ اس میں اخبار میں آیا تھا کہ ہر مرض کا علاج میوزک سے ہو سکتا ہے، میوزک سے ہو سکتا ہے، تو یہ ایک فلسفہ ہے کہ ہر مرض کا علاج تسبیح سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چنانچہ ہوتے بھی ہیں روحانی شفا خانے اور کتابیں چھاپتے ہیں باقاعدہ کہ پیٹ میں درد ہو تو یہ، اور فلاں ہو تو یہ، اور فلاں ہو تو کھانسی ہو تو یہ، اور نزلہ ہو تو یہ۔ تو گویا یہ ساری چیزیں اللہ میں نے جتنے دوائیں پیدا کی ہیں، جتنے بھی انتظامات کیے ہیں، تو سب فضول ہیں۔ دوا تو ریڈی میڈ موجود ہے، ہر عمل ایک مرض کی دوا ہے۔ پولیو اس لیے پھیل گیا کہ یہ بے عملی ہوئی تھی، فلاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا تھا، ہار اس لیے گیا عراق کی یہ والی بے عملی تھی۔ کوئی عمل کارتوس کی جگہ کام کرتا ہے، کوئی عمل دوا کی جگہ کام کرتا ہے۔ مطلب ہر عمل کا جو ہے بندوق کے مقابلے میں دعا کام کر جاتی ہے مثال کے طور پر، اور ٹیبلٹ کے مقابلے میں بھی دعا کام کر جاتی ہے۔ تو پھر اس کو آگے بڑھائیے، پھر تو گیہوں کی بوری کے مقابلے میں دعا کام کر جائے گی، پھر کوئی ضرورت نہیں۔ ہر کام جو پھر اس کی کیجیے کہ یہ تسبیح روٹی کے لیے ہے، اور یہ تسبیح سالن کے لیے ہے، اور یہ تسبیح جو ہے کیپسول کے لیے ہے، اور یہ تسبیح بندوق کے لیے ہے، اور یہ رائفل کے لیے ہے، اور یہ سب سیٹ کر لیجئے۔ تو کوئی چیز ضرورت نہیں، نہ فوج سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اب کوئی گورنمنٹ آپ کی بن گئی تو معلوم ہو کہ یہ وزیر دفاع ہیں، یہ مسواکیں بانٹتے ہیں، اور یہ وزیر جنگ ہے، ان کے ہاں جو ہے دشمنوں کی توپوں میں کیڑے پڑنے والی تسبیح ملتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں تو کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ کیا فلسفہ ہے یہ؟ دین کو کیا آپ نے یعنی چوچو کو مربع بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس دور میں دنیا کے سامنے ہم کہنے کے قابل ہیں ان باتوں کو۔ اللہ تعالی کی یہ کائنات جو ہے یہ ہماری خواہشوں پہ نہیں چل رہی ہے، یہ کچھ اصولوں پہ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ کچھ اصولوں پہ چل رہی ہے یہ کائنات۔
اور اس میں ہر چیز کے لیے ایک قانون ہے اللہ کا. یہ دنیا اسباب ہے اور یہاں ہر چیز کے لیے قانون ہے. قانون ہے یہاں دعا کے لیے بھی. کسی بھی شے کو وجود میں لانے کے لیے بھی جب اللہ نے ہر ایک کا قانون دیا ہے. اسباب اس کی تاثیر کا قانون ہے. یہاں کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں, کس طرح سے اس کو حاصل کریں, اس کا ہر چیز کا اللہ نے قانون رکھا ہے. اسی اصول کے تحت نصرت کا بھی قانون ہے, اللہ کی مدد کا بھی ایک قانون ہے, اس سے دعا مانگنے کا بھی ایک قانون ہے, دعا کے نتائج کا بھی ایک قانون ہے. اللہ کے یہاں چیزوں کی جو اسباب و وسائل اختیار کی جاتی ہیں ان کا بھی ایک قانون ہے. ہر شے کا اس کو اللہ نے دیا ہے. اور عمل کس چیز کا نام ہے اور سزا کس چیز کا نام ہے, اس کو بھی آپ سمجھ لیں, ورنہ تو بہت سے سوال رہ جائیں گے آپ کے دماغ میں اور آپ انہیں حل نہیں کر پائیں گے, اور خدا نخواستہ ایمان بھی ڈول جائے گا. اگر یہی حال رہا کہ ہم دعائیں مانگتے رہے اور دعائیں یوں ہی ریجیکٹ ہوتی رہیں تو اگلی والی نسل یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے, کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے. اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا بہت دن تک. ایک دو دفعہ تو جھیل جائیں گے وہ کہ چلو کوئی بات ہو گئی ہوگی, لیکن پھر یہ ماننا بھی چھوڑ دیں گے لوگ کہ ان میں کچھ ہوتا ہے ان چیزوں سے, اور یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. تو کیا اس دور میں جو ریشنل دور ہے, اس دور میں آپ ایک مسلم نوجوان کے ذہن کو یہ شبہ دینا چاہتے ہیں, اس طرح کی باتیں کر کے یہ شبہ دینا چاہتے ہیں؟ کہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے جبکہ اس آیت کا پس منظر ہے موجود ہے, میں آپ کو یہ پورا فلسفہ سمجھا دوں کہ اللہ کے ہاں دعا کا اور اسباب کا اور چیزوں کا فلسفہ کیا ہے, اور اللہ کے ہاں کس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں قوموں کو عروج و زوال. اللہ کے ہاں عروج و زوال کا بھی ایک قانون ہے, اور خدا کے ہاں قوموں کی مدد کا بھی ایک قانون ہے. تمام دنیا کو اس نے ایک ضابطے کے تحت باندھ کے رکھا ہے. جیسے سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے, چاند اپنے ٹائم سے نکلتا ہے, دن رات کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے, اس طرح دنیا میں ہر واقعے کا ایک سبب اور اس کا ایک قانون ہو. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, یہ 22 پارے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جن قانون کے تحت بنایا ہے اس میں وہ ذرہ برابر تبدیلی نہیں کرتا, کبھی بھی کبھی تبدیلی نہیں کرتا. اس میں وہ کسی کے لیے تبدیلی نہیں کرتا, سب کے لیے وہ یکساں ہوتے ہیں وہ قانون, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. تو مثال کے طور پر دعا کے لیے قانون اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ دعا کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ پہلے شعور مقصد پیدا کریں. آپ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے آپ کی دعا. کیا مقصد ہے, آپ کے دل میں اس مقصد کی آگ صحیح معنی میں جل بھی رہی ہے یا نہیں جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں. پھر اس کے لیے جتنے وسائل آپ فراہم کر سکتے ہیں انہیں فراہم کریں جو آپ کے بس میں ہے, تاکہ یہ ثابت ہو کہ آپ واقعتاً اس ٹارگٹ کا شعور رکھتے ہیں اور اس کے لیے آپ صادق العہد و صادق القول ہیں. جتنے بھی وسائل آپ کے پاس ہوں انہیں آپ اکٹھا کریں, اور اس کے بعد اپنا پورا فرض ادا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اس میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس دعا کو جو ہے اپنی اس میں فائل میں لگاتا ہے, اس سے پہلے نہیں لگاتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں جوڑ کے لگا دیں, یہ دعا کا قانون نہیں ہے. اب دیکھیں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی لڑی, احد کی لڑائی بھی لڑی ہے. اب اس میں آپ نے دعا جو مانگی کہاں پہ مانگی, جا کے مسجد نبوی میں تو نہیں مانگی آپ نے دعا. اپنی تو آپ تو ٹھیک سے دعا مانگ لیتے, صحابہ کرام آمین کہتے اور آپ دعا مانگتے, اور آپ کہتے یا اللہ یہ تباہ ہو جائیں اور تلواریں سڑ جائیں ان کی اور کیڑے پڑ جائیں ان کی توپوں میں, یہ دعا مانگ لیتے آپ. تباہ یقیناً ہو جائے تو قبول ہوتی, حضور کی دعا قبول نہ ہوتی تو کس کی ہوتی. لیکن آپ نے تو نہیں کیا ایسا. کیوں نہیں کیا آپ تو چل کے آئے پیدل 80 میل تک چل کے آئے آپ, اور وہاں پہ چل کر کے آپ نے وہاں اور یہاں پہاڑی کے دامن میں دعا مانگی آپ نے, جبکہ میدان کارزار گرم تھا. یہ تو ٹھیک ہے کہ وسائل کم تھے, لیکن جتنے بھی تھے سب تھے, یعنی جتنا بھی آپ کر سکتے تھے سب نچوڑ دیے تھے حضور نے اور صحابہ کرام نے. اللہ میں بھی نہیں چھوڑا تھا سارا کام کہ تو ہی کر لے بس, اب ابھی لے بھیج اور تباہ کر دے انہیں, یہ نہیں تھا. بلکہ صحابہ کرام نے سب کچھ کیا اور اس کے بعد پھر دعا مانگی. پہلے اس مقصد کا شعور کہ کیا مقصد ہے, پھر اس کے لیے وسائل کی توفیر جو بھی آپ اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں جتنا اپنے بس میں, اور اس کے بعد جب آپ اپنا یہ حق ادا کر دیں تو اس کے بعد دعا.
اب مثلا اللہ تعالیٰ کے نصرت کا بھی ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مدد فرماتا ہے قوم کی تو ایک قانون کے تحت فرماتا ہے. ایک مقصد آپ نے پیدا کیا ہے، مثلا غلبہ میں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے پھر آپ نے افراد کو کنونس کیا ہے، دوسرے مرحلے میں آپ کو یہ کرنا ہے، تیسرے مرحلے میں ان افراد کو جوڑ کے آپ کو تنظیم بنانا ہے، سب کو جوڑ کے ایک جمعیت بنانا ہے، پھر اس تنظیم کے لیے آپ کو اسباب و وسائل فراہم کرنا ہے، پھر دشمن جو ہے آپ کا اس کے مقابلے میں قوت کا توازن دیکھنا ہے کہ اس کی قوت کتنی ہے، ہماری قوت کتنی ہے، اس کے بعد پھر تدبیر اور حکمت سے کام لینا ہے، جو بھی اللہ نے آپ کو سمجھ اور عقل و شعور دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگنا ہے.